بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے 17 نومبر 2022 روزنامہ نئی بات لاہور میں شائع ہونے والے کالم کا عنوان ہے جگر جان احسن خان۔ اگلے روز میں سوشل میڈیا پر اپنے ایک عظیم فنکار و سماجی رہنما احسن خان کی کویت میں ہونے والی شاندار پذیرائی دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ وہ صرف ایک فنکار نہیں ہے، فنکار تو اور بھی بہت ہے۔ ہر شعبہ فنکاروں سے بھرا پڑا ہے۔ اس کا اصل کردار جو لائق تحسین ہے وہ اس کی سماجی و انسانی خدمات ہے، جو اداکاری سے بڑی اس کی شناخت بنتی جا رہی ہیں۔ چنانچہ دنیا بھر میں مستحق انسانوں کی مدد کے لیے کوئی تقریب منعقد ہو رہی ہو یا کسی منصوبے پر کوئی کام ہو رہا ہو، احسن خان کو ضرور اس میں یاد کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی دیگر ساری اہم مصروفیات چھوڑ کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ میں ذاتی طور پر اسے جانتا ہوں۔ ایک زمانے میں بیڈن روڈ پر اس کی خالہ کا گھر میری بہن کے گھر کے بالکل ساتھ تھا۔ وہ اکثر وہاں آتا۔ اسے اداکاری کا شوق تھا، مگر ہم نے یہ نہیں سوچا تھا ایک وقت آئے گا وہ فن کی دنیا میں عالمی سطح کی شہرت حاصل کر لے گا۔ وہ مجھے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز ہے۔ اس نے بھی ہمیشہ مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھا۔ فن کی دنیا میں ایسے مہذب لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ احسن خان گھر سے رجا ہوا ایک نوجوان ہے۔ وہ ایک وجیح نوجوان تھا۔ فن کی دنیا میں آ گیا، ورنہ وہ جس شعبے میں جاتا مجھے یقین ہے اسے ایسی ہی کامیابیاں ملتی جیسی کامیابیاں اسے فن کی دنیا میں ملی۔ اس میں اصل کردار اس کی عاجزی اور انکساری کا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کسی شخص کو اللہ اس کی اوقات کے مطابق یا اوقات سے بڑھ کر نواز دے اور وہ اس پر تکبر میں مبتلا ہونے کے بجائے یا اسے اپنا حق سمجھنے کے بجائے عاجزی اختیار کرے، اسے اللہ کا خصوصی انعام تصور کرے، ایسی صورت میں اللہ اسے نوازنے کے لیے مزید کئی ایسے راستے، مزید کئی دروازے کھول دیتا ہے، بلکہ اس کے عیبوں اور خرابیوں پر بھی پردے ڈالے رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی تکبر کرے اس کی کامیابی بڑی عارضی ہوتی ہے، پھر اللہ کی پکڑ میں وہ ایسا آتا ہے گمنامیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ احسن خان کی مقبولیت پچھلے کئی برسوں سے مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ میں اسے فن کی دنیا کا عبدالستار ایدھی قرار دیتا ہوں۔ فنکار تو اور بھی بہت ہے، مگر انسانیت کی خدمت کی توفیق کسی کو ملتی ہے جو احسن خان کو ملی ہوئی ہے۔ وہ ایک سخی انسان ہے۔ وہ جب بھی کسی عزیز، کسی دوست کے گھر جاتا ہے، اس گھر کے خدمت گزاروں کی جیبیں ایسے بھر آتا ہے، وہ اتنی دعائیں جس گھر میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں انہیں نہیں دیتے جتنی احسن خان کو دیتے ہیں۔ میرے اپنے خدمت گزار اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں احسن خان کب آئے گا؟ 2-3 بار ایسے ہوا میں نے انہیں پیسے دیے اور ان سے کہا کل رات احسن خان آیا تھا، آپ سوئے ہوئے تھے، وہ آپ کے لیے یہ پیسے دے گیا ہے۔ ہر وقت ایک نور، ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر رہتی ہے۔ ابھی میں کویت میں اس کے استقبال کے کچھ ویڈیو کلپس دیکھ رہا تھا۔ کویت میں اس کا قیام صرف 2 روز کا تھا۔ 2 روز میں جو عزت کویت میں مقیم پاکستانیوں کی طرف سے اسے ملی، ایسی عزت اور پذیرائی تو ہمارے بڑے بڑے حکمرانوں کو بھی کویت میں شاید نہیں ملی ہوگی۔ اصل میں ہمارے اصل حکمران ہمارے آرٹسٹ ہی ہوتے ہیں۔ پاکستان کا نام دنیا بھر میں ہمارے فنکاروں، گلوکاروں، کھلاڑیوں، شاعروں، ادیبوں، دانشوروں اور مصوروں نے ہی روشن کیا۔ سو ہمارے اصل حکمران یہی ہیں جو ہمارے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ سیاسی حکمرانوں نے تو پاکستان کو دنیا میں بدنام ہی کیا، سوائے چند ایک کے جن کی ہم نے قدر نہیں کی۔ قدر تو ہم اپنے فنکاروں کی بھی نہیں کرتے۔ ہمارے اکثر فنکار اپنی زندگی کے آخری ایام جس قسم و پرسی میں گزارتے ہیں وہ ہمارے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے انتہائی شرمناک ہے۔ ہم اپنے فنکاروں کو پہچانتے ضرور ہیں، ان کے ساتھ تصویریں بھی بنواتے ہیں، ان سے آٹوگراف بھی لیتے ہیں، مگر دل سے ان کی عزت نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں سبھی فنکاروں کا تعلق ایک خاص ذات برادری سے ہے جو ہمارے معاشرے میں صرف رسوائی کے لیے ہے۔ اس کے برعکس بالی ووڈ اور دنیا کے بے شمار ممالک میں کسی فنکار کی ذات برادری نہیں، اس کا فن دیکھا جاتا ہے۔ احسن خان اس حوالے سے خوش قسمت ہے، اس کا فن بھی عظیم ہے، اس کی فیملی بھی عظیم ہے۔ وہ ایک انتہائی معزز نواب فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ شہرت کے ساتھ ساتھ مال و زر
ایک بہت اچھی بیگم اور بڑے خوبصورت بچوں سے بھی اللہ نے اسے نواز رکھا ہے۔ وہ اپنی زندگی بھرپور طریقے سے انجوائے کرتا ہے، دنیا بھر کی سیر کرتا ہے اور عزت پاتا ہے۔ اکثر فنکاروں کی طرح اپنے مداحوں کو دھتکارتا نہیں ہے، انہیں عزت دیتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کویت میں شدید تھکان کے اثرات اس کے چہرے پر نمایاں تھے، مگر اپنے ساتھ سیلفیاں لینے والوں کے ساتھ کسی قسم کی بیزاری وہ ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ کویت میں اس کے میزبان ایک انتہائی نفیس انسان عرفان ناگرہ تھے۔ عرفان ناگرہ کے بارے میں بھی کسی روز تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی محبت مروت والا یہ شخص ہے۔ کویت میں احسن خان کے اعزاز میں اس نے شاندار محفلیں سجائیں۔ ایسی محفلیں وہ میرے اعزاز میں بھی سجاتا ہے جب میں کویت جاتا ہوں۔ پاکستان کے ہر اس شخص سے اسے محبت ہے جو پاکستان کی عزت اور نیک نامی کا باعث بنتا ہے۔ احسن خان نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں جو تشکرانہ الفاظ عرفان ناگرہ کے لیے کہے وہ صحیح معنوں میں اس کا مستحق ہے، اور جو کچھ عرفان ناگرہ نے احسن خان کے لیے کہا وہ بھی صحیح معنوں میں اس کا مستحق ہے۔ احسن خان کی ایک اور خصوصیت کا بطور خاص میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ کمال کا مہمان نواز ہے۔ اکثر اپنے گھر میں ایسی خوبصورت محفلیں سجاتا ہے اور ایسے شاندار کھانے اپنے مہمانوں کو وہ کھلاتا ہے۔ مجھے تو انتظار ہی رہتا ہے کب اس کی طرف سے بلاوا آئے اور میں سارے کام چھوڑ کر وہاں چلے جاؤں۔ احسن خان، تم سلامت رہو، تمہاری عاجزی سلامت رہے، انسانیت کی خدمت کے لیے تمہارے جذبے سلامت رہیں، تم ہمارا فخر ہو، مان ہو، جگر جان ہو۔ بہت شکریہ۔